الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی کفار مکہ جو ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ نے جو ہدایت کا سبق ہمیں دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہوگا کیا، نتخطف من ارضنا، یہ جو ارد گرد کے قبائل ہیں یہ تو مشرک ہیں، چل ہم مکے والے تو اہلے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہاں جی برادری کے لوگ بھی ہیں، ہم آپ کو مان ہی لیں، لیکن ہوگا کیا اس کے بعد کہ جو قرب و جوار میں جتنے قبائل ہیں وہ تو مشرک ہیں، تو وہ تو ہمیں کیا کریں گے، نتخطف من ارضنا، تو وہ لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ یہ اچکنا ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندہ فضا میں اڑتا اڑتا باز ہوا یا چیل بھی ایسے کرتی ہے، ایک دم سے نیچے آتی ہے وہ چیز اٹھا کے لے جاتی ہے، یعنی بڑی آسانی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگا کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اب اس کا جواب اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں، سوال انہوں نے کیا، جواب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، اور کیا ہم نے تمہیں حرم جیسی امن والی زمین کے اندر تمہیں سکونت نہیں عطا دی؟ تم کہاں رہ رہے ہو؟ یہ امن والا شہر ہے، اللہ کی حرمت والا شہر ہے، ہاں جی میں نے سو عزتیں بخشی ہیں، امن بخشا ہے کہ یہاں تو جو باپ کا قاتل بھی آ جائے تو پھر بھی جو ہے نا بیٹا منہ پھیر کے نکل جاتا ہے، اس سے بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امن کی زمین ہے، حرم ہے، ہاں جی یہاں حلال جانوروں کا جو ہے نا وہ شکار بھی منع ہے، یہاں سے درخت نہیں کاٹے جاتے، اتنا امن اللہ نے اتنے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کس نے حرم بنایا ہے؟ یہ اس کو حرمت والی زمین کس نے بنایا ہے؟ اس کو امن والی زمین کس نے بنائی ہے؟ اتنی عظیم زمین کے اندر اور دنیا کے بہترین زمین کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سکونت دی ہے، تمہیں رہائش دی ہے، تمہیں رہنا سہنا یہاں تمہارا رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ غور تو کرو، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزق من لدنا، اللہ فرماتا جس طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، یہ زمین ایسی ہے ہر طرف سے پھل آ جاتے ہیں، یہاں باغات تو نہیں ہے، پہاڑ ہیں یا ریگستان ہے یا ریت ہے یا پہاڑ پتھر ہے، تو یہاں تو کھیتی باڑی ویسے ممکن نہیں ہے، ہاں جی تو یہاں باغ کیسے چلیں گے، پانی ادھر نہیں ہے، تو اس کے باوجود تمہاری اس بستی کے اندر دنیا کی ہر طرف سے خوبصورت اور بہترین پھل آتے ہیں، ہماری طرف سے رزق آتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ہاں جی کہ یہ رزق یہاں کدھر سے آ گیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہے، یعنی شعور نہیں ہے، اس طرف ان کی فکر نہیں جا رہی ہے کہ یہ امن والا شہر بھی ہمیں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں پھل بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہاں خشک زمین کے اندر، یہاں پانی بھی نہیں ہے، یہاں
کوئی آب و ہوا جو ہے وہ اتنی مرطوب بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارے پہاڑ ہیں یا ریگستان ہیں، یہاں پھل کوئی باغات بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا پھل دیتا ہے، تو ادھر ان کی کیوں نہیں جاتا ہے؟ اکثر جانتے نہیں ہیں یہ کیا وجہ ہے۔ فرما کم وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعد الا قلیلا وکنا نحن الوارثین۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کم اہلکنا من قریۃ، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے جن کو ہلاک کر دیا، کتنے شہر ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ باطرت معیشتہا، جو اپنی عیش پر اترا گئے تھے، جنہیں اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں، جی ان کو اپنی معیشت پر بڑا فخر تھا، رہن سہن پر، عیش و عشرت پر، پیسہ ریل پیل تھی پیسے کی، لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیا مانا کہ یہ جو جتنی عیش ہے یا جتنی معیشت مضبوط ہو جائے تو یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جب میرا عذاب آتا ہے یہ معیشتیں جو ہے نا یہ ان کو بچا نہیں سکتی ہیں، اس کو میرے عذاب سے معیشت جو ہے وہ بچا نہیں سکتی، کیونکہ رب کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، اگر کسی ملک پر امریکہ جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہے تو وہ کہے گا میں حملہ کر دوں، یہ اتنے پیسے دے دو، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یا میری یہ بات مان لو، مجھے یہ دو، مجھے تیل دو، ہاں جی، یا مجھے سونا دو، تو وہ سونا دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ پیسے کی۔ اللہ فرماتا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، مجھے تو تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے، تمہاری بندگی کی ضرورت ہے، ہاں جی، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے کتنی جو ہے نا وہ بستیوں کو تباہ کر دیا کہ ان کو اپنی معیشت پر بڑا فخر تھا، اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اللہ فرماتا ہے تو یہ ہے نا ان کے مکان، تم دیکھتے نہیں ہو، سفر میں جاتے ہو، عاد و ثمود کے مکانات کے نشانات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ مکان تو وہی ہیں لیکن رہنے والے نہیں ہیں، ہاں جی، کس قدر ہے کہ تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد اس میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، کوئی رہتا ہی نہیں وہاں، نحوست آج بھی وہاں ہے، ہاں جی، قافلے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، ان کے مکانوں میں ٹھہر کے پھر چلے جاتے ہیں، یعنی بہت تھوڑا ٹھہرا جاتا ہے وہاں، ہاں جی، کوئی مسافر آیا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور چلا گیا، ہاں جی، مستقل وہاں ٹھکانا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی نہیں ہے کہ ان کے مکان تو ہیں لیکن ان کی مکانوں کے اندر ان کی نحوست کا یہ عالم آج بھی موجود ہے، آج وہاں کوئی مستقل رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وارث ہم ہی ہیں، ہاں جی، جن پر ان کو ناز تھا، فخر تھا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، زمین وہیں کی وہیں ہے، رہنے والے نہ رہے، ہاں جی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ اب یہاں اپنی ایک سنت کو بیان فرما رہا ہے، اپنا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شہروں کو ہلاک نہیں، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ ان کے اصل جو ہے مرکز جو ہے، یہاں لوگ آتے جاتے ہیں، اصل مرجع یعنی بڑا شہر جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے اندر اپنا رسول نہ بھیج دیں، اس کے اندر اپنا، اللہ فرماتے ہیں میری یہ سنت ہے کہ میں اتنی دیر
اس بستی کو، اس علاقے کو، ان شہروں کو میں ہلاک نہیں کرتا جب تک میں وہاں اپنا کوئی رسول نہ بھیج دوں۔ اور رسول بھیجنے کی جگہ کیا ہے جس کے لیے اللہ نے استعمال فی امہا، جو اس علاقے کا مرکز ہو، جو اس علاقے کا مرکز ہو، وہاں میں رسول کو مبعوث کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتاؤ، قادیان کا جو ہے قصبہ، چھوٹا سا قصبہ ہے، کیا وہ مرکز ہے؟ یہ اس کے جھوٹے ہونے کی قرآنی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی وہاں آئے گا جہاں مرکز ہوگا، جہاں مرکز ہوگا۔ تو قادیان تو ایک چھوٹا سا ایک قصبہ، بستی چھوٹی سی، تو اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹی بستی میں کسی رسول کو مبعوث کرے۔ اللہ جب بھی اپنے رسول کو مبعوث کرتا ہے کسی مرکز میں مبعوث کرتا ہے۔ ہاں جی، یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کو ان کے مرکز میں مبعوث نہ کر دیں۔ یتلو علیہم آیاتنا، صرف مبعوث ہی نہیں بلکہ ہمارا پیغام بھی پہنچائے نا، وہ نبی ان تک ہماری آیتوں کو تلاوت کرے گا ان پر۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم شہر کو ہلاک نہیں کرتے مگر کب؟ جب ان کے رہنے والے، وہاں کے ساکن جو ہے اس علاقے کے رہنے والے وہ ظالم نہ ہو جائیں۔ میرا عذاب ظالموں پر آتا ہے، ہاں جی، کہ وہ شرک اور کفر کو اپنا وتیرہ نہ بنا لیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہاں جی، جب تک یہ نہ ہو اللہ فرماتا ہے میں وہاں اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ عذاب وہاں آتا ہے جہاں کے لوگ ظالم ہو جائیں، شرک اور کفر کے اندر گرفتار ہو جائیں اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے یہ اس کی سنت ہے، میں اپنا رسول بھیجتا ہوں، وہ میرا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہاں جی، پھر میرا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں کے مکہ کے لوگ جو تھے تو وہ بھی شرک اور کفر میں مبتلا تھے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ دیکھو نا، کافی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اس علاقے کے اندر، تو وہاں پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اپنے رسول کسی کو بھیج نہیں دیتا، وہ پیغام سنا نہیں دیتا، اور اس کے بعد اگر وہ انکار کرتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر پر وہ دوام رہتا ہے ان کا، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور کلیتاً انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میرا عذاب آتا ہے۔ وما اوتیتم من شیء، اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور تشریف تو لائے، پھر اس طرح کا عذاب تو نہیں آیا نا، کیونکہ انکار تو انہوں نے کیا، انکار تو کیا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ کو پتہ تھا، اس کے علم میں تھا کہ یہ تو نہیں ایمان لانے والے، لیکن ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی اور غلام پیدا فرمائے گا۔ اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی زندگی کا برتاؤ ہے، اس کی زینت ہے، ہاں جی، اس کی رونق ہے دنیا کی۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، ہاں جی، وجاہت ہے، حکومت ہے، یہ جو دنیا کا جو کچھ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کے لیے، اس کا دنیا کے ساتھ ہی تعلق ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کی ساری جو متاع الحیات الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہے ہی قلیل، کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ قلیل ہے،
اور یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھتا نہیں ہے آپ کہ کروڑوں پتی لوگ جو ہیں نا خاک میں مل جاتے ہیں، اور خاک نشینوں کو اللہ کروڑ پتی کر دیتا ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہاں جی، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھاؤں کی طرح ہے، یہ تو اس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا بقا کہتے ہیں وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا عند اللہ خیر، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، یعنی اللہ کے پاس جو جزا ہے مومنوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، وہ بہتر ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہتریاں عطا فرمائے گا۔ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے، جو اللہ آخرت میں مومنوں کو جو نعمتیں دے گا ان کو پھر زوال نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ ہاں جی، وہ بقا باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہاں جی، تم دیکھتے نہیں ہے سارا دنیا کا معاملہ جو ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی کو اللہ عطا کرتا ہے، کسی سے کھینچ لیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے دنیا کے اندر، ہاں جی، کمی پیشی کا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے پاس ہے نا اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی، میں جسے دوں گا خوب دوں گا، اور یہ میری شان ہے، یہ میری ہی شان ہے، اور کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور تم عقل نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری نماز فجر کو قبول فرما، تیرے محبوب پہ ہم نے مل کر درود و سلام پڑھا قبول فرما، درس قرآن ہوا قبول فرما، اس پہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما، مولا ہم سب پر اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین، اعزا، اقربا، اساتذہ، مشائخ کے درجات کو بلند فرما، جو مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اس ماہ سیام کے صدقے سے ہم سب کو روحانیت کی قوتیں عطا فرما، مولا روحانیت کی قوتوں کو غالب فرما، شیطانی قوتوں کو زوال عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔